وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی انصاری کے جنازے میں شرکت فرماتے ہوئے جنت البقیع تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابھی قبر کی تیاری میں کچھ دیر ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جلوہ افروز. اور اس حدیث کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس باادب بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں یہ بے پناہ ادب اور دین کی تڑپ اور طلب پائی جاتی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دین کی کوئی بات سننے کے لیے بیٹھتے تھے تو بالکل ہمتن متوجہ ہو کر بیٹھتے تھے. نہ ادھر ادھر دیکھتے، نہ ایسے بیٹھتے جیسے انہیں کوئی طلب نہیں. اور یہی ادب ہے. اس طرح بالکل ہمتن متوجہ ہو کر ہم حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس وقت یہ تھی کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی، گردن آپ نے جھکائی ہوئی تھی، اور جس طرح کوئی بہت ہی فکر مند انسان بیٹھا ہوا لکڑی سے زمین کلیدہ کرتا ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس لکڑی سے زمین کلید رہے ہیں. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور پر بہت ہی بڑا کوئی غم چھایا ہوا ہے اور کسی بہت ہی بڑی فکر میں آپ متفکر ہیں. ہم سب خاموش بیٹھے. اسی دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اوپر کو اٹھاتے ہیں اور 2 یا 3 مرتبہ یہ فرماتے ہیں قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. اس کے بعد پھر آپ نے کافی
طویل قبر کے عذاب اور ثواب کے بارے میں وضاحت کرنا. مجھے یہیں تک سنانا مقصود ہے. جس میں 3 باتیں ہمارے لیے بطور سبق کے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب ہم کسی کے پاس دین کا تذکرہ سننے کے لیے جائیں، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے یا پوچھنے کے لیے جائیں، اس کا ضروری ادب یہی ہے کہ ہم اپنے ذہن کو خالی کر کے اور ادھر ادھر کے خیالات سے بھی اپنے آپ کو پاک کر کے جس کی محفل میں بیٹھیں، جس کے پاس جا کر بیٹھیں، اس کی طرف متوجہ ہیں. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ وعظ کے دوران، دین کے تذکرے کے دوران زبان ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وعظ کے اندر بیٹھے ہیں، وعظ بھی سن رہے ہیں اور تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں. علماء نے اس سے منع فرمایا کہ یہ اس دینی تذکرہ سننے کے ادب کے خلاف. اس کا ادب یہی ہے کہ اس وقت زبانی ذکر بھی موقوف کر دیا جائے اور ہمتاً اس کو سننے کی طرف اپنے آپ کو مشغول رکھا جائے. جیسا کہ اس حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ ادب ظاہر ہوا کہ ہمتاً حضور کی طرف متوجہ بیٹھے اور ایسے جامد و ساکت بیٹھے ہیں جیسے گویا پرندے ان کے سروں پر ہیں. کہ پرندہ ہمیشہ جامد اور غیر جاندار چیز کے اوپر بیٹھتا ہے، یعنی بالکل بے جان ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس دل بھی حاضر، دماغ بھی حاضر. اور دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ قبرستان میں جانے کے بعد اگر قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر ہو تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کسی قبر پر نہیں بیٹھنا چاہیے، نہ کسی قبر پر کھڑے ہونا چاہیے. قبرستان میں لوگ جاتے ہیں لیکن قبروں ہی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بیٹھ بھی جاتے ہیں. قبرستان میں جائیں لیکن کسی قبر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں. قبر سے ہٹ کر بیٹھنا چاہیے، نہ قبروں پر چڑھنا چاہیے، نہ قبروں پر چلنا چاہیے، نہ بیٹھنا چاہیے. بلکہ جو گزرگاہ پہلے سے بنی ہوئی ہے یا کوئی بیٹھنے کی جگہ کہیں بنی ہوئی ہے تو وہاں بیٹھنا چاہیے. اور دوسری ہدایت اور تعلیم اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر کے ہمیں اپنی موت کو سوچنا چاہیے، اپنے مرنے کو سوچنا چاہیے، اپنی قبر کو سوچنا چاہیے. اس ادب سے بہت بڑی غفلت پائی جاتی ہے کہ جب جاتے ہیں تو دنیا کی باتیں کرتے جاتے ہیں، قبرستان میں پہنچنے پر بھی دنیا ہی کی باتیں ہوتی رہتی، لیکن وہاں جا کر کے بھی قبروں کو دیکھ کر ہمیں اپنی قبر یاد نہیں آتی، اپنی موت یاد نہیں. یہ کوتاہی ہمارے اندر بہت زیادہ پائی. قبرستان جانے کا اصل ادب یہی ہے کہ وہاں جا کر کے ہم اپنی موت کو یاد کریں، اپنے مرنے کو سوچیں، اپنے مرنے کے بعد قبر کے احوال کو سوچیں. یہ سوچیں کہ یہ سب لوگ جو آج ان قبروں کے اندر مدفون ہیں، ایک دن ہماری طرح یہ بھی دنیا کے اندر کھاتے پیتے تھے، رہتے تھے، لیکن آج کس طرح یہ اپنے اپنی قبروں کے اندر ہیں، عذاب میں ہیں یا ثواب میں کچھ نہیں. مجھے بھی ایک دن اسی طرح یہاں پر پہنچنا ہے. جس طرح آج میں یہ جنازہ لے کر آیا ہوں، کل مجھے بھی اسی طریقے سے پہنچا دیا جائے گا. یکدم موت آ جائے گی، نہ بیوی ساتھ آئے گی، نہ مال ساتھ آئے گا.
بہت سے وقت بچے یہاں تک آ جائیں گے. اور حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک دفعہ پاپوش نگر کے قبرستان میں جب حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو ان کی تدفین میں حضرت تشریف لائے تھے. وہاں حضرت نے ایک شعر سنایا کہ زندگی بھر کی محبت کا صلہ یہ دے گئے، دوست اور احباب آ کر مجھ کو مٹی دے گئے. زندگی بھر کی محبت کا صلہ یہ دے گئے، دوست اور احباب آ کر مجھ کو مٹی دے گئے. کتنے گہرے سے گہرے دوستوں، بس یہ سمجھتے ہیں مٹی میں شرکت ہو جائے، جنازے میں ہو جائے تو بہت ہی اچھا، ورنہ کم از کم مٹی میں شرکت اس کا آخری حق سمجھا جاتا ہے. اسی کو آدمی سوچ رہا کہ جتنے بھی دنیا کے دوست ہیں، احباب ہیں، وہ تو بس بہت سے بہت اتنا کریں گے کہ ہمیں قبرستان پہنچا دیں گے اور 3 مٹھی مٹی ڈال کر کے چلے جائیں گے کہ اب آگے تو جان تیرا عمل جان. قبرستان میں جانے کے بعد ان باتوں کو سوچنا چاہیے. یہ ہے اصل ادب قبرستان میں جانے کا. اس سے انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی، آخرت کی فکر پیدا ہوتی، اور اسی سے پھر انسان آخرت کے لیے متفکر ہوتا ہے اور وہاں کی تیاری کے لیے اس کے اندر کچھ آمادگی پیدا ہوتی ہے. بہرحال اس میں 3 دفعہ آپ نے فرمایا قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر دم اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. اس کی طرف سے بھی ہمیں بڑی غفلت پائی جاتی. 20 انسانوں کو قبرستان پہنچا کر آ گئے، لیکن کبھی اپنے لیے عذاب قبر سے پناہ نہیں مانگی، کبھی اس کے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اہل و عیال کو قبر کے عذاب سے بچانا. اور قبر کا عذاب بالکل بڑھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک یہودی عورت آئی اور باتوں باتوں میں اس نے قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی اس نے ساتھ ساتھ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو قبر کے عذاب سے اپنی پناہ دے. جب وہ چلی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسی طریقے سے ایک یہودی عورت آئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عذاب قبر برحق، قبر کا عذاب سچ ہے. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا. جب بھی آپ نے کوئی نماز پڑھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگا. آپ کا یہ عمل ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ضرور ہے. اگر جنت میں قبر میں جا کر کے راحت مل گئی تو بس آگے راحت ہی راحت ہے. خدا نخواستہ وہاں اگر کسی کو عذاب ہو گیا تو پھر آئے کی منزلیں اور کٹھن. اسی وجہ سے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ جنت اور جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو جانے کے بعد آپ روتے ہیں. آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو شخص یہاں فلاح پا گیا، نجات پا گیا عذاب قبر سے، تو آپ باقی منزلوں میں بھی وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا. اور خدا نخواستہ اگر یہیں پر وہ پھنس گیا اور یہیں اس کو خدا نہ کرے
عذاب قبر شروع ہو گیا تو پھر آگے اس کے لیے اور زیادہ دشواریاں اور مشکلات. اس لیے پہلی منزل کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ خدا کرے یہ عافیت سے گزر جائے، سلامتی سے گزر جائے، تاکہ آئے کہ منزلیں اور آسان سے آسان کر دیں. اور یہ جو عذاب قبر ہے یہ اصل میں ہوتا ہے عالم برزخ میں، جو اس دنیا سے علیحدہ ایک عالم ہے. جس گڑھے میں ہم میت کو اتارتے ہیں اس میں نہیں ہوتا ہے. اس میں تو جیسا ہم رکھتے ہیں ویسی میت رہتی ہے. اس کی روح عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے. اس عالم برزخ میں سے اس کی روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے. عذاب اور ثواب، آرام اور راحت سب عالم برزخ میں ہوتا ہے. اور روح کو ہوتا ہے، ساتھ ساتھ یہ جسم بھی اس وہاں کی راحت کو اور وہاں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کوئی آدمی سو رہا ہو اور خواب کے اندر وہ مارا جا رہا ہو، جلایا جا رہا ہو، پیٹا جا رہا ہو، قتل کیا جا رہا ہو. تو خواب کے اندر تو سب کچھ وہ اس کے ساتھ گزر رہی ہے، لیکن ہم جو اس کو دیکھ رہے ہیں تو سویا ہوا دیکھ رہے ہیں. تھوڑا بہت اس کے جسم پر ہم بھی ڈراؤنے خواب کے اثرات محسوس کرتے ہیں کہ کب کب آ رہا ہے، ڈر رہا ہے، اس کے جسم حرکت کر رہا ہے. اور اگر وہ خواب کے اندر بڑی بڑی نعمتیں اور راحتیں اٹھا رہا ہے تو ہمیں تو یہاں سوتا ہوا ہی نظر آتا ہے. ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن وہاں سب کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سیر بھی کرتا ہے، آرام اٹھاتا ہے. بس یہ ایک مثال ہے اس دنیا کے اندر انسان کی میت کو سمجھنے کے لیے کہ جس طرح بیداری میں ایک انسان ہمارے سامنے سویا ہوا ہے، خواب میں سب کچھ ہوتا رہتا ہے اس کے ساتھ، ایسے ہی یہاں پر بھی قبر کے اندر تو میت کی لاش، آدمی کی لاش رکھی ہوئی ہے، لیکن عالم برزخ میں سب کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ. لیکن کبھی کبھی اللہ پاک عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، سبق لینے کے لیے اس دنیا قبر کے اندر بھی اور قبر میں دفن کرنے سے پہلے بھی قبر کا عذاب دکھا دیتے، ماں کی نعمتیں دکھا دیتے. اور یہ سلسلہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا. علماء کرام نے بڑی بڑی کتابیں اس کے اندر تحریر فرمائی ہیں اور اپنے اپنے زمانے کے وہ واقعات لکھے ہیں جن میں قبر کا عذاب خواب میں دیکھا گیا یا بیداری کی حالت میں دیکھا گیا. حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنی زمین پر کام کیا کرتا تھا. ایک دن شام کو جب میں واپس ہونے لگا تو راستے ہی میں مغرب کا وقت ہو گیا. تو مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے میں نے قریب میں ایک مقبرہ تھا، وہاں پڑھنے کا ارادہ کر لیا اور وہیں جا کر کے میں نے اور میرے ایک دو ساتھی اور تھے، ہم نے وہیں جا کر کے نماز مغرب ادا کی. میں مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر کے شام کے جو معمولات ہوا کرتے ہیں وہ وہیں بیٹھ کر پورے کر رہا تھا اور ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا تھا کہ یکایک مجھے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی. میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا. تھوڑی دیر پھر اور زیادہ ہائے ہائے کی آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے میں ڈر گیا اور میرا رونگٹا کھڑا ہو گیا. جب میں نے آواز کی طرف دھیان لگایا تو وہ قبر میں سے آ رہی. تو میں اس قبر کے پاس گیا اور میں نے اپنے کان قبر سے لگا دیے تو قبر کے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی. ہائے ہائے بھی کر رہا تھا، یہ بھی کہہ رہا تھا قد کنت اصلی وقت کنت اصوم. میں تو نماز بھی پڑھا کرتا تھا، میں تو روزے بھی رکھا کرتا تھا، پھر مجھ پر مجھے یہ سزا مل رہی ہے، یہ تکلیف دی جا رہی ہے، یہ عذاب مجھ پر ہے. ہائے ہائے، میں تو نماز بھی پڑھا کرتا، روزے بھی رکھا کرتا، لیکن اس کے باوجود یہ قبر کا عذاب مجھ پر ہے. اور ایسی دردناک اس کی آواز کہ بس میں بتا نہیں سکتا. تو میں پھر وہاں سے اٹھا اور میرے دو تین ساتھی جو قریب میں نماز پڑھ رہے تھے میں ان کو اٹھا کر لایا.
اور میں ان سے اگر تم بھی آواز سننا، یہ میرے ذہن کا کوئی خلل ہے یا سچ مچ آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے بھی کان لگا، انہیں بھی آواز آئی، انہوں نے کہا کہ بالکل یہ آواز کوئی دماغی خلل نہیں ہے، سچ مچ اندر سے آواز آئی۔ اس دن تو کہتے ہیں ہم اپنی جلدی سے معاملات کو لے کر کے واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر میں دوبارہ اسی مقبرے میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، مغرب کی شام کے وقت، اور یہ سوچ کر گیا کہ آج پھر میں وہ آواز سننے کی کوشش کروں۔ واقعتاً اس قبر میں سے وہ آج بھی آواز آتی ہے، نہیں آتی؟ آج بھی میں نے اسی طرح مغرب کی نماز وہاں پر ادا کی اور اپنے معمولات پڑھنے میں مشغول ہوا، بالکل اسی طرح جیسے کل آواز آئی تھی، آج بھی آواز آنے لگی۔ اور جب میں نے قریب ہو کر کے اپنے کان لگائے تو اسی طریقے سے جو کل مجھ کو سنائی دیا تھا آج بھی سنائی دیا کہ میں تو نماز ہی پڑھا کرتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، اور اس کے باوجود اس کو عذاب ہو رہا، اور اس عذاب کی چیخ و پکار کی اور ہائے ہائے کرنے کی آواز جو ہے وہ باہر تک آ رہی۔ کہہ رہے اب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی اس کو تو قبر کا عذاب ہی ہو رہا ہے۔ اور پھر میں جب واپس آیا تو خوف کی وجہ سے میرا حال خراب ہو گیا، اور تقریباً 2 مہینے مجھے خوف کی وجہ سے بخار چڑھا، اتنا میرے دل میں اس کا خوف بیٹھ گیا۔ اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ احادیث میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ قبر کے اندر جو میت کو عذاب ہوتا ہے تو اس کی چیخ و پکار کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ باقی ساری مخلوقات سنتی ہیں۔ انسان اور جنات کو اس لیے آواز سنائی نہیں دیتی کہ اگر ان کو آواز سنائی دینے لگے تو سارے سدھر جائیں، جتنے کافر ہیں وہ ایمان لیں، اور جو مسلمان بے دین ہیں اور آزاد ہیں وہ اپنی اصلاح کر کے سارے نیک و پارسہ ہو جائیں تو سارا امتحان ختم ہو جائے۔ یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے، دیکھنے کے بعد پھر کچھ نہیں۔ ایمان بالغیب یہاں تو معتبر ہے کہ دیکھے کچھ نہیں، عقل میں بھی نہ آئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس ہمارا ایمان، کہ دیکھ کر ہمیں اتنا یقین نہ آتا جس طرح بن دیکھے حضور کے فرمانے پر ہمیں یقین ہے۔ بس اسی قیمت ہے، اسی پر اجر ہے، اسی پر ثواب ہے۔ اس لیے عذاب ثواب نظر آنے لگے تو سارا امتحان ہی ختم ہو جائے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ باوجود ہے کہ انہوں نے نظروں سے اوجھل کیا ہوا کبھی کبھی کہیں کہیں دکھا دیتے ہیں، اس لیے دکھا دیتے ہیں تاکہ عبرت رہے، سبق سیکھیں۔ اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ قبر کا عذاب گناہوں پر ہوتا ہے، اور یہ اسی لیے عذاب قبر رکھا گیا ہے کہ ہم گناہوں سے باز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام بجا لانے کے لیے دیے ان کو بجا لائیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہ کی اور کوئی بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلا گیا تو پھر قبر کا عذاب یقین ذات اللہ پاک کا ہے۔ یوں اللہ پاک جس کو چاہے معاف فرما دے، ان کی معافی کوئی حد نہیں ہے، ان کی رحمت کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن قاعدہ یہ قانون یہی ہے کہ جو بغیر توبہ کیے دنیا سے جائے گا اور گناہ لے کر کے آئے گا تو قبر میں جاتے ہی اس کو عذاب ہوگا۔ جب یہ بات ہے تو پھر ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح میں آج خاص طور سے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں، کچھ تلاوت بھی ہو جاتی ہے، تسبیحات بھی پڑھ لی جاتی ہیں، لیکن جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات ہمیں اپنے اندر نمایاں طور پر نظر آتی ہے کہ گناہوں کے چھوڑنے میں ہم لوگ بہت کاہل ہیں، گناہ چھوڑنے میں بڑے سست ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے اور چھوڑنے کی فکر بھی نہیں کرتے۔ اور گناہ کے اندر یہ خاصیت مسلم ہے کہ جب کوئی شخص کسی گناہ کو مسلسل کرتے رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے اس کا گناہ ہونا نکل جاتا ہے، اور جب گناہ ہونا نکل جائے گا پھر توبہ کی توفیق بھی کم ہوگی۔
کیونکہ اب اس کا ضمیر اس کو ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جس دن ضمیر مر گیا بس سمجھو اس دن توبہ کی توفیق بھی شاید ہی اس کو۔ تو صورت حال ہماری گناہوں کے معاملے میں یہی ہے کہ گناہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم عادی ہو گئے ہیں، اور عادی ہونے کے بعد اب بعض گناہ تو ہمارے اندر ایسے پھیل گئے ہیں اور عام ہو گئے ہیں کہ ان سے تو ہم بچنے کا شاید ارادہ بھی نہیں کرتے، ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ اب جب ارادہ ہی نہیں ہو اس گناہ سے بچنے کا تو پھر جناب توبہ کب ہوگی؟ اور توبہ نہ ہوگی تو پھر آنکھ بند ہوتی کیا ہوگا؟ اللہ بچائے، اس میں خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو آنکھ بند ہوتے ہی عذاب قبر شروع ہو۔ یوں تو وہ بہت سارے گناہ ہیں، ان میں سے ایک گناہ کا بس میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ٹی وی دیکھنے کا گناہ۔ اب دیکھ لیجیے ٹی وی دیکھنے کا گناہ جو ہے کتنا عام ہے، ساری دنیا میں پھیل گیا، یہاں تک کہ نمازیوں کے اندر بھی یہ گناہ عام ہے۔ جو 5 وقت نمازی ہیں، حاجی ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، وہ بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہو، اور تیزی سے گناہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، روز بروز اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، کمی نہیں واقع ہو رہی اس کے۔ اس سے بچنے والے تو نظر نہیں آ رہے، دیکھنے والے زیادہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں، اسی لیے تیز رفتاری سے اس گناہ کو فروغ ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے انٹینا جو ہیں اب وہ لگنے شروع ہو گئے، جس کے ذریعے اب ساری دنیا کی فلمیں بھی آرام سے گھر میں دیکھی جا سکتی ہیں، گھر گھر سینما ہال بن گیا۔ پہلے کوئی سینما جانے پر اپنے آپ کو اس قدر ذلیل سمجھتا تھا کہ کوئی شریف آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ سینما میں جا کر کے فلم دیکھ لے، اور اب وہ تمام شرفا گھر کے اندر نہایت بے باکی کے ساتھ، سارے اہل خانہ کے ساتھ، بچوں اور بچیوں کے ساتھ، بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ لیتے ہیں، انہیں ذرا برابر بھی نہ حیاتی ہے نہ اس پر کوئی شرم محسوس ہوتی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس گناہ کی شناخت دل سے نکل گئی، اس کا گناہ ہونا ذہن سے نکل گیا، اس کی برائی ذہن سے نکل گئی، حیا کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اب وہاں جاتے ہوئے تو موت آتی تھی، یہاں جانے والا بڑے شوق و ذوق کے ساتھ اس گناہ کو کیا جا رہا ہے، اور اس پر بھی تعجب ہے کہ بعض لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور گناہ نہ سمجھنے کی وجہ سے جناب عجیب و غریب ایک واقعہ اس سلسلے میں پیش آیا۔ ایک رسالہ ٹی وی کی تباہ کاریاں، اس کے اندر لکھا ہے یہ واقعہ کہ کوئی صاحب لاہور کے رہنے والے تھے، ان کی والدہ کراچی آئی ہوئی تھی کسی تقریب میں شرکت کے لیے، پھر جناب وہ یہاں آ کر کے اچانک علیل ہو گئی، اسپتال میں داخل ہوئی، ان کو اطلاع دی گئی، وہ وہاں سے آئے اور پوری توجہ سے علاج کیا گیا، لیکن آخر ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ انہیں قبرستان میں دفن کر کے واپس آئے تھے کہ راستے میں ایک میدان کے اندر دیکھا کہ شامیانے لگے ہوئے ہیں، قناتیں کسی ہوئی ہیں، شہر کو سیاسی جلسہ ہو رہا ہوگا، دیکھیں۔ وہ دیکھنے کے لیے جب اندر گئے تو وہاں پر ایک فلم چل رہی تھی، اور لوگ میدان میں بیٹھے ہوئے ایک فلم دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟